رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ طارق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دیں۔ سورہ طارق کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ طارق نام رکھنے کی وجہ، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورۃ طارق کہتے ہیں۔ سورہ طارق سے متعلق 2 احادیث۔ پہلی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق اور والشمس وضحاها اور ان کی مثل اور صورتیں۔ دوسری حدیث، حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے اس سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ سورہ طارق کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب اور جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ دوسرا، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا، یہ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ چوتھا، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ پانچواں، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کا انہیں خبر نہیں۔ سورہ بروج کے ساتھ مناسبت۔ سورہ طارق کی اپنے سے ماقبل سورہ بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، والسماء، قسم آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، وما، اور کس نے، ادراک، بتایا تجھے، ما، کیا ہے، الطارق، رات کو آنے والا، النجم، تارا، الثاقب، چمکدار، ان، نہیں، کلو، کوئی، نفس، شخص، لما، مگر، علیہا، اس کے اوپر، حافظ، ایک نگہبان مقرر ہے۔ ترجمہ، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر ایک نگہبان موجود ہے۔
والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ شان نزول، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے عمل کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، اور وہ تم پر ایک نگہبان بھیجتا ہے۔ آیت ان کل نفس لما علیہا حافظ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا، اگرچہ رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ دوسرا، رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے، اور یہاں اس آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ آیت نمبر 5، فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان مما، کس چیز سے خلق، پیدا کیا گیا۔ ترجمہ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے اعمال لکھ لیتا ہے، اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کو موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اس نے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اسے جزا دی جائے گی۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پر ایک نگہبان مقرر ہے جو نیکی اور بدی ہر چیز لکھ رہا ہے، جو ہر چیز جس کو معلوم ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ ضرور کریں گے۔ جو اعمال ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں اس کی جزا ضرور دی جائے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دیں، ایسی ہدایت جو ہمیں آخرت میں سرخرو کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔